نے واپس جانا ہے. دنیا موقت ہے، ٹیمپریری ہے. دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہے. جو انسان دھوکہ کھا گیا کہ دنیا یہی ہے، وہی خرابے میں ہو گیا. آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں شور شرابہ ہے. کسی انسان کو دولت چاہیے، کسی کو ثروت چاہیے، کسی کو کرسی چاہیے، کسی کو اقتدار چاہیے. تو یہ اقتدار، یہ دولت اگر تو نفع انسانیت میں ہو تو خدا اس کو زینت بنا دیتا ہے. اور اگر یہی دولت، یہی اولاد، یہی مال اگر دنیا پرستی میں ہو تو خدا اسی کے ذریعے سے انسان کو عذاب میں ڈال دیتا ہے. خدا کا نظام ہے نظام محترم. اب ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی، اور اتنی گرمی اور حبس کی حالت میں سب میری مائیں بہنیں اس طرح بیٹھی ہیں. آتے وقت بھی کچھ مومنین کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. قطعاً ہدف جو ہے وہ آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے. جگہ تنگ ہے، بہرحال آپ باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا اجر نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بانی دے سکتا ہے. اس کا اجر وہ بی بی دے گی جو مدینہ سے آئی. کہ شاید ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارا کردار وہ ہو جائے کہ جس کے لیے پروردگار نے یہ مجالس رکھی ہے. کردار چاہیے. کربلا میں کردار تھے، کربلا میں اقتدار نہیں تھا، اقتدار تھا. اگر ہم بھی اپنا کردار بنا لیں گے تو آج کا امام بھی ہمیں اپنی کربلا میں لے لے گا. اپنا کردار بنائیں. یہاں سے اٹھ کر اگر آپ کا کردار تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں گڑبڑ میں ہوں. مجلس گڑبڑ میں نہیں ہے، میں نقصان میں ہوں. میں نہیں اپنی کیا وجوہات ہیں؟ یہ چند وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. عزیزان محترم، جس خالق نے انسان کو خلق کیا ہے وہ رحمان ہے. اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، یعنی اس کی رحمانیت زیادہ ہے. اس نے اپنی رحمانیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. اگر وہ رحمانیت نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی کسی سے رحم نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے، چھوٹے بچے کو پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے اور سختیوں سے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے. تھوڑی دیر کے لیے ماں سے رحمت نکل گئی. ماں نے بچے کو پھینکا، خود چلنا شروع ہو گئی. بچہ گرا، رونے لگا. وہ فطرتاً تھا، اس کو گریا کرنا تھا. ماں نے توجہ نہیں دی اسے. کہا پروردگار ماں پہ رحمت واپس لوٹا دے. ماں پہ جیسی رحمت آئی، ماں دور سے دوڑتی بھی آئی، بچے کو اٹھایا. یہ جو رحمت ہے یہ پروردگار کی طرف سے. اگر خدا اپنی رحمت کو، ہم کسی بھی رحم تھوڑی کریں گے. یہ خدا کی رحمت ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. میں اندر سے کیسا ہوں آپ کو نہیں پتا. روایت میں ہے کہ اگر یہ رحمت ہٹ جائے، یہ راستہ کھل جائے، پردے ہٹا دے پروردگار، روایت کہتی ہے کہ کوئی کسی کو دفنائے گا نہیں. اس پروردگار کو پہچانے. اس نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے. کربلا لا الہ الا اللہ ہے. کربلا کسی فرقے کے لیے نہیں ہے. سید الشہداء کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے نہیں ہے. کربلا انسانیت کا پیغام ہے. یہی کافی ہے کربلا کو رونے کے لیے کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم شخص کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے کو پانی پلایا جاتا ہے. یعنی انسانیت نہیں تھی وہاں پہ. اور یہاں امام حسین پوری انسانیت کو لے کر کربلا ہے. اگر آج ہماری زندگی میں انسانیت نہ ہو تو ہم کس امام حسین پر گریا کرتے ہیں؟ یہ رحمت ضروری ہے، اس کو پہچانے. مایوس نہ ہو. انسان اپنی زندگی میں مایوس رہتا ہے. مولانا صاحب اتنے عرصے سے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، مطلب پھر بھی مشکلات میں ہوں. مشکلات دنیا کا خاصہ ہے. آپ دنیا سے مصیبت کو نہیں الگ کر سکتے.
دنیا کے معنی دنوف پستی کے ہیں، یعنی انسان پستی کے اندر ہے. آپ پانی سے اس کا گیلا پن چھین سکتے ہیں؟ آپ نمک سے اس کی ترشی چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. دنیا میں مصیبتیں ہیں، دنیا میں بلائیں ہیں. مولانا صاحب ایسا ہو جائے زندگی آرام ہو جائے، تو اگر آرام ہو جائے تو پھر جنت کا کیا فائدہ؟ اگر یہی دنیا جنت بن جائے پھر وہ کیا ہے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات. پروردگار سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کیا کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. آپ بولے میری زندگی میں امتحان ہی نہ ہو، تو اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے کلاسوں میں پڑھتے ہیں، بچے کا امتحان ہی نہ ہو تو یہ دوسری کلاس میں کیسے جائے گا؟ آپ کا میٹرک میں امتحان نہ ہو تو آپ کو کالج کون لے گا؟ کالج میں نہ ہو یونیورسٹی کیسے آپ کا انتخاب ہو؟ امتحان ضروری ہے. آپ لائسنس لینے جاتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، ہمارے ملک تو خیر ایسی بن جاتے ہیں. آپ جائیں، بعض ملکوں میں بڑا سخت ہے گاڑی کا لائسنس لینا، اتنا امتحان دینا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر بغیر امتحان دیے اسے لائسنس دے دیا تو اس کی اپنی جان بھی خطرے میں، دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالے گا. امتحان انسان کو بناتا ہے، پختہ کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. مصیبتیں چند طریقے کی ہیں. روایات میں ہے کہ یا تو جس پر مصیبت آتی ہے خدا اس کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو یہی صاف کر دوں، وہاں مشکل میں نہ ہو. یا پھر خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی آزمائش لوں، اس کی صبر دیکھوں. یا پھر اولیاءوں کے امتحان ہوتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس سے خالی وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی عزیز مصر بنا دیا. اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت پہ بیٹھے ہوئے باہر دیکھ رہے ہیں. دیکھا ایک جوان نظر آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، غریب فقیر سا لگ رہا تھا. حضرت جبرائیل آئے، کہا حضرت یوسف جانتے ہیں یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے شہادت دی تھی تو آپ بچ گئے تھے. وہ ہے نا واقعہ آپ کے ذہن میں. اگر جوانوں کے لیے میں تکرار کر دیتا ہوں، فضلان محترم جوانوں کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے، خواتین کو سورہ نور پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے. سورہ یوسف کیا ہے؟ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا، 7 دروازے بند تھے اور پھر زلیخا نے یوسف سے تقاضا کیا. حضرت یوسف نے، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں، حضرت یوسف نے زلیخا سے گفتگو نہیں کی. یہ نہیں کہا زلیخا سو کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، تم نے مجھے بچپن میں پالا ہے، کچھ نہیں کہا. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. خود قرآن کہتا ہے اگر خدا لطف کرم نہ کرے انسان اپنے نفسوں کو نہیں بچا سکتا. کیا کہا یوسف مڑ جاؤ. یوسف مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. اور پھر آپ کو سامنے پتا ہے کہ پھر پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو کھینچا اور پھر یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے. پھر یہ چھوٹا بچہ گود میں تھا، اس نے گواہی دی تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا. اس کی گواہی استدلال کی وجہ سے حضرت یوسف زندان میں خود حضرت یوسف نے تقاضا کیا تھا. حضرت یوسف نے خود کہا پروردگار کہ اب یہ عزیز مصر اور یہ مصر کی عورتیں مجھے نہیں چھوڑ دی. عزیزان محترم زندان کو سمجھیں، یہ زندان حضرت یوسف کا ذکر الہی کی وجہ سے تھا. حضرت یوسف نے خود کہا پروردگار ایسی دنیا سے بہتر ہے مجھے زندان میں ڈال دے. مگر آج کا جوان کیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے؟
آج گناہ عام ہو گیا ہے. اب آپ کو گناہ کرنے کہیں جانا نہیں پڑتا. آج یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے بہت سارے فائدے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے نفس آلودہ ہو رہا ہے. حرام دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، چار دیواری ختم ہو گئی ہے. پہلے لوگوں گھروں میں پردے ہوتے تھے، چار دیواری ہوتی تھی، لوگ کسی گھر جھانکتے نہیں تھے، کسی نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا. آج ہم سب، چاہے گاؤں ہو چاہے دیہات ہو، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پرواہ نہیں کرتی ہیں. سب کچھ انسٹاگرام پہ ہے، اسنیپ چیٹ پہ ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ہے. ہر چیز کو اپنی، یہ دنیا انہوں نے بنایا ایسے ہے، انہوں نے اس کے اندر لذت ایسی رکھی ہے. انسان مجبور ہے اپنے آپ کو دکھانے میں. سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کے وقت کا یزید اور شمر ہے. اس زمانے کے یزید نے بیویوں کو بے پردہ کیا، بازار میں لے کر آئے. آج یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازار میں لا رہے ہیں. فلٹر لگا لو، خوبصورت آئے گی تصویر، لائکس کتنے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک باحجاب عورت کو بھی بازار میں لا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. اگر زمانے کے دشمن کو نہیں سمجھا تو زمانے کا حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے. قرآن صرف مردے کو ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. احسن القصص ہے، بہترین قصے ہیں، عبرت ہے اس کے اندر. کتنے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حرمت پامال ہوتی ہے. بے شک. انسان کو یہیں سے اپنی زبان سیکھنی چاہیے کہ انسان کی زبان پاک ہے کہ نہیں ہے. انسان تو گفتگو میں پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. انسان کو نعمت الہی ہے. قیامت والے دن یہ گواہی دے گی کہ کتنا تم نے اس سے تلاوت قرآن کیا اور کتنا تم نے دنیا کا دل دکھایا. اب یہاں پر اس بچے نے گواہی دی، کہا حضرت جبرائیل نے، یوسف یہ وہی بچہ ہے، یہ جوان ہے. کہا اچھا اس کو لاؤ، اس کو بلاؤ. اس کو نوازا، ہدیے دیے، تحفے دیے، اس غریب کو امیر کر دیا اور کہا ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا. جب یہ سب کچھ کر دیا تو دیکھا حضرت جبرائیل مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ سکتا تھا نبی کے علاوہ حضرت جبرائیل کو. حضرت یوسف نے کہا کہ جبرائیل مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں مسکرا رہا ہوں کہ اس ایک بچے نے آپ کے لیے گواہی دی تھی اور آپ نے اس کو اتنا نواز دیا. اور یہ جو ہر وقت گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا ان کو کتنا نوازتا ہوگا. اس رحمان کو سمجھے. یہ کائنات خلق اس کو سمجھنے کے لیے ہوئی ہے. حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں، پروردگار نے خود ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا چاہوں میں نے نور محمد کو خلق کیا. میں نے خلق کیا اس نور کو، پہچانا چاہوں. اور آج اتنے سارے مسلمان ہوں اور اللہ کو نہ پہچانتے ہو. نام کے مسلمان ہوں، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر عمل اور کردار میں اسلام نہیں ہے. جھوٹ، غیبت، خیانت. اب اس کو کون صاف کرے گا؟
دنیا کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کسی انسان کی MRI CT اسکین کر کے نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، منافقت کتنی ہے۔ انہی کو صاف کرنے کے لیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پروردگار نے کیا کہا؟ جب دوسری آیت پروردگار اس کو کہہ رہا ہے، جب ہم ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کیوں نبیوں کو بھیجا؟ تمہارا تزکیہ کریں، تمہیں پاک کریں۔ تو کیا ہماری زندگی میں سنت رسول ہے؟ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہاں الحمدللہ مانتے ہیں، مگر نبی ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کتنی کتابیں میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، حضور تو ماشاءاللہ جوانوں سے، کتنی عاشق رسول ہے نا سر، نعرہ بھی یہی ہے ہمارا، عاشق رسول ہے، کتنی کتابیں سیرت نبی پہ پڑھی آج تک، کتنی سنتیں 24 گھنٹے میں میری زندگی میں ہیں۔ بھائی انسان اپنے کردار سے پہچانا جائے گا نا کس کو مانتا ہے، کس کو مانتا ہے۔ رسول کیسے ہے؟ رسول کا کردار کیسا ہے؟ رسول تو دشمنوں نے پتھر مارے، رسول نے کہا نہیں ان پر عذاب نہیں ڈالو، ان کو یہ نہیں کرو، کہا شاید کوئی ہدایت پا جائے۔ اور رسول کے چاہنے والے کیسے ہیں؟ نہ پتا ہے کہ اس نے آہنت کی ہے کہ نہیں کی ہے، جھوٹا کیس ڈالو مار دو۔ رحمت للعالمین، یہ رحمتیں جو ہمارے پاس ہے یہ صرف ایک حصہ ہے، باقی سارا حصہ خدا نے اپنے نبی کے وجود کو دیا ہے۔ رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمدینہ نہیں ہے، رحمت للحجاز نہیں ہے، رحمت للبشر نہیں ہے، نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ عالمین پر رحمت بنا کر خدا نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کو بیڑا غرق کر رہے ہیں، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ دشمن کا کام یہی ہے آپس میں لڑاؤ۔ لوگوں نے پتا ہے کہ اسلام طاقت ہے، اگر یہ مسلمان آپس میں یکجہت ہو جائیں تو یہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں گے، اور اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلتا ہے۔ جہاں تلوار تھی وہاں تلوار سے پھیلا، لیکن باقی اخلاق سے پھیلا اسلام، کردار سے پھیلا اسلام۔ یہ کردار کہاں ہیں آج؟ ان کرداروں کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ اصحاب کے کردار کہ جب رسول خدا وضو کرتے تھے تو یہ نیچے کھڑے ہو جاتے تھے کہ پانی نہ گرے گئی، تبرکن۔ عشق رسول میں ایسے تھے کہ رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے، ایک صحابی ہے کہ رسول خدا جانتے ہیں کہ جو جب بھی آئے گا اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو صرف مجھے دیکھنا ہے۔ رسول خدا بھی آپ کو پتا ہے نیچے بیٹھتے تھے لوگوں کی طرح، بالکل لوگ آگے دیکھتے تھے کہ نبی بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، ایک ہم لوگ ہیں۔ میں خود شرمندہ ہوں اپنے آپ سے، جانے یعنی مجھے خود نہیں، مطلب لیکن بہت سی چیزیں ظاہراً دو سبب کہتے ہیں ضروری ہیں، ورنہ انسان تکبر کا شکار ہے۔ انسان کو آپ کو مجھے دنیا آگے پیچھے لوگوں گاڑیوں انسان تباہ ہے اگر اس کا کوئی مرشد نہ ہونا۔ مرشد نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ میں بھی بازار پوری دنیا گھومتا ہوں، اتنی ہوا میرے اندر ہی بھر جاتی ہے، جب میں اپنے مرشد کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے 1 گھنٹہ ایک سوال کے لیے بٹھاتا ہے اپنے پاس، مجھے میری اوقات یاد رہتی ہے۔ کہیں تو جھکو، جو جھکے گا وہی پرواز کرے گا، جو درخت کھڑا رہ جائے وہ آندھیوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول بیٹھے ہوئے، وہ آیا، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، دیکھ لو چلے جاؤ۔ ایک دن اس نے کہا میں سب سے پہلے مسجد پہنچوں گا تاکہ میں سب سے پہلے رسول کی زیارت کروں۔ صبح سب سے پہلے پہنچا، کیا دیکھا مسجد میں رسول خدا بیٹھے ہوئے، حضرت سلمان بھی بیٹھے ہوئے،
تھوڑا غصہ آیا، بڑے محبت کا غصہ تھا. کہا سلمان کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے نیچے آئے ہو، زمین سے باہر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا رستے میں قدموں کے نشان تو نظر نہیں آتے. قدموں کے نشان. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا، اسی لیے تو سلمان و منا اہل بیت. آسان نہیں ہے جان، یہ عشق چاہیے، یہ عشق ضروری ہے. یہ عشق نہ ہو. جوان صدر اسلام کے اندر، کل میں نے واقعہ پڑھا فیصلہ آباد میں، جوان ہے صدر اسلام کے اندر، اسے کہیں سے ایک انگوٹھی ملی جو بہت قیمتی تھی، دیکھنے میں لگتی تھی. اس نے پتہ کروایا کہ کس کی ہے، تو پتہ چلا وہ کسی اس زمانے کا کوئی بھی سونا چاندی کا جو کام کرتا تھا، ایک یہودی اس کی انگوٹھی تھی. جب اسے پتہ چلا انگوٹھی اس کے پاس ہے تو آیا، اس نے نشانی پوچھی، اس نے ایسا ایسا، اس نے واپس دے دی. اس یہودی نے جوان سے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے انگوٹھی کتنی مہنگی ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے، یہ کافی قیمتی. کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہودی ہوں؟ ڈر سے زیادہ ہوتا ہوں ہمارے لیے. بولا ہاں مجھے پتہ ہے. تو کہا کیا تمہیں ضرورت نہیں تھی؟ کہا نہیں، میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے انگوٹھی چھپائی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں چھپائی؟ تو جوان کہتا ہے قیامت والے دن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم حضرت موسیٰ کے امتی جا کر قیامت میں اپنے نبی سے کہو ہمارے لیے بھی بھر نبی قابل احترام ہے، سارے ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں پر. اور پھر وہ رسول خدا سے کہیں میں نہیں چاہتا تھا میرا نبی قیامت میں شرمندہ ہو. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ تو خدا کی رحمت نہ ہو رسول کی امت پر، ورنہ ہر امتوں کا گناہ ان کے ماتھوں پہ آ جاتا تھا. اللہ اکبر.